السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ARY اسلامک دنیا۔ آج میں آپ کو ایک غریب کی بات بتانے لگا ہوں۔ ایک شخص نماز کے لیے نکلا اور جلدی جلدی سے دوڑنے لگا کیونکہ نماز کا وقت نکلے جا رہا تھا، یعنی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو وہ جب مسجد کے دروازے میں پہنچا، مسجد کے دروازے میں داخل ہوا تو کسی شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کی روح کانپ گئی جب اس نے مڑ کر دیکھا ایک غریب شخص پرانے کپڑے پہنے ہوئے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں پیسے نہیں تھے۔ میں شرمندہ ہوا اور پریشان ہوا، میں چلا گیا۔ جب میں مسجد میں گیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مجھے وہی خیال آ رہا تھا، وہی شخص میرے سامنے بار بار کھڑا تھا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا تھا۔ اسی نے مجھے بہت تڑپایا۔ وہاں سے اٹھا، جلدی جلدی سے گھر واپس آیا، کچھ پیسے لائے اور واپس اسی جگہ پر آیا۔ دیکھا تو وہاں وہ شخص وہی کھڑا تھا۔ میں نے آ کر اس کے ہاتھ پر وہ پیسے رکھ دیے اور وہاں پہ سے واپس آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس دن جو مجھے سکون ملا، جس دن اس نے ایک غریب کی مدد کی، اس دن جو مجھے سکون ملا وہ کبھی نہیں سکون ملا، زندگی میں وہ کبھی سکون نہیں ملا۔ یہاں سے ایک بات غور کریں، کیوں سکون ملا؟ ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے، اور مسلمان جب نماز کے لیے چلے کرو تو غریب کا خیال کیا کرو، اپنے ہمسائے اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ تمہارا پڑوسی اور ہمسایہ بھوکا ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، اور آپ مسجد کی طرف نماز پڑھنے گئے ہیں۔ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک آپ ہم پڑوسی یا ہمسائے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو غریب کا خیال رکھیں، پڑوسی کا خیال رکھیں، ہمسائے کا خیال رکھیں، کہیں وہ بھوکے تو نہیں سو رہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا غریب، ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی وہ بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں اور ہم کھا پی کر سو رہے ہیں، ان کا خیال نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں ہے، تو ہماری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا غریب کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔